اور یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کا خمیر وہاں سے اٹھتا ہے، اس زمین سے مٹی اٹھائی جاتی ہے جہاں وہ واپس اسے لوٹنا ہوتا ہے۔ تو آئیے میں وہ شعر پڑھ کر آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم ہستی کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جو ماشاءاللہ اپنے خطاب اور اپنے علم کے حوالے سے بہت ممیز و ممتاز نظر آتے ہیں، اور علماء حضرات میں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت جن کے ساتھ میں نے بھی ٹیلی ویژن پروگرام کیے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں اور بڑا جذبہ رکھتے ہیں امت کی اصلاح کا۔ میری مراد مفتی محمد زبیر صاحب سے ہے، تشریف لائیں اور اپنے کلمات اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و محترم عالم دین اور اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں، ماشاءاللہ معزز ممبر ہیں۔ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، اور نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، اور نہایت قابل صد احترام میری فتمہ مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ قبلہ برادر عزیز مولانا شیخ حسان حسیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ نے مغرب سے پہلے شان سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پر جس مفصل، مدلل، مبرہن انداز میں انتہائی حسین خطاب فرمایا، یہ مثالی بلکہ بے مثال تھا، اور شاید بہت کم لوگوں نے کم ہی سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت برادر عزیز کی زندگی میں علم، عمل، تقوی، فضل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں اس کو بھی دراصل کرامت صدیقی قرار دیتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ آپ خوبصورت ہیں، تو اس نے کہا کہ میں خوبصورت نہیں، آپ کی آنکھیں حسن والی ہیں، حسین۔ سبزی والا، ٹماٹر بیچنے والا، ایک سڑک اور روڈ پر چھاپڑی لگانے والا اگر اپنی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور تذکرہ کرے، خدا کی قسم چلتے ہوئے قدم تھم جایا کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ اتنا بلند و بالا اور شاندار اور عمدہ ہوا کرتا ہے۔ یہ دراصل کرامت صدیقی ہے۔ کیا حسین تذکرہ اور کیا خوبصورت خطاب فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔ دلی دعائیں پیش کرتا ہوں، نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں اپنے اس عظیم برادر عزیز کو۔ اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں طویل ترین عمر دراز عطا فرمائے۔ آج کی محفل کے اندر ہمارے انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام جناب قبلہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ پاکستان کے اندر تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لیے یہ نقطہ اتفاق ہے، اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے، اور چونکہ ان کی خدمت میں رہ کر کے برادر عزیز شیخ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو اور مجھ فقیر کو آئین سازی کے حوالے سے، اسلامی آئین سازی، دینی قانون سازی کے حوالے سے کام کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح پاکستان میں یہ تمام مسالک و مکاتب فکر کو لے کر کے چلتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔
سب سے زیادہ بلند و بالا شخصیت اور جن کا فیوز یہاں پر الحمدللہ ہر لمحے پھیل رہا ہے، محترم مقام جناب پیر سید نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ کئی دفعہ انہوں نے موقع عطا فرمایا، ان کی فراخ دلی ہے، کشادہ دلی ہے۔ ایک مرتبہ علماء کی ایک مجلس میں اسی رمضان میں ہم افطاری کے لیے بیٹھے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ خانقاہ ہے کہ غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں، انہیں بھی مہمان نوازی کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کے فیوز و برکات کو مزید عام و تام فرمائے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، مغرب سے پہلے قبلہ حضرت سید حسان نصیب الرحمن صاحب نے خطاب فرمایا، ضرورت تو نہیں لیکن میں صرف اور صرف اس حسین اور مبارک تذکرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، گل سکتے ہیں، سڑ سکتے ہیں، پہاڑ سے نیچے گر جانا برداشت، سمندر میں ڈوب کے مر جانا برداشت، آگ میں جل کر کے انگارہ بن جانا برداشت، مگر ہم اس عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسی نظریے پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی نظریے پہ موت چاہتے ہیں، اور غلامی صدیق اکبر کے اندر زندگی کا آخری سانس بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت ساری شخصیات کو لقب دیا، آپ بہت ساری شخصیات کو لقب دیتے ہیں، یہ لقب کون دیتا ہے؟ یہ القاب کون دے رہا؟ میری اور آپ کی طرح کا انسان۔ لیکن ذرا سوچئے، چشم فلک نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس انسان کو القاب سے نوازنے والی ذات خود اللہ رب العزت کی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ہم کہتے ہیں صاحب فضل صدیق اکبر کو اولو الفضل اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ صاحب علم ہیں، عفو اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 22 سورہ نور میں فرما رہے ہیں، وَالسَّعَةِ، کشادہ دل، فراخی قلب والا، مال کی کشادگی والا، رحم والا، خرچ والا، سخاوت والا، دل کا غنی اگر کوئی ہے تو وسع صدیق اکبر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قرابت داروں کو دینے والا، غیروں اور اپنوں کو دینے والا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت بخشش کرے؟ اللہ بخشش کرنے والا، مغفرت والا، عفو اور درگزر والا اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر۔ آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے، اللہ یہاں ان کی رحم دلی، بخشش، سخاوت، مغفرت کو بیان فرما رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ارشاد فرما رہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل انسان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر۔ خطیب جمعے کا خطبہ نہیں مکمل ہوتا جب تک وہ اس رحم دلی کائنات کا اعلان نہ کرے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، حدیث کا نمبر قرآن کے بعد آتا ہے، ایک نہیں سینکڑوں احادیث میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، مناقب، خلافت بلا فصل کا تذکرہ، مگر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک خوبصورت اور لطیف علمی تحقیقی استدلال فرمایا۔ انہوں نے فرمایا سورہ لیل آیت نمبر 17 تا 21، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب
آگ سے وہ بچے گا جو سب سے زیادہ اتقا اللہ سے ڈرنے والا ہے. نقطے پہ غور کیجئے گا. اتقا اجمع المفسرون على ان المراد من هذه الآية هو ابو بکر الصدیق. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرما رہے ہیں اس آیت نمبر 17 میں اتقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا جس کو کہا جا رہا ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ کا استدراک سنیے. علماء اور اہل علم و دانش بیٹھے ہیں. فرمائے یہاں اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقا فرمایا. سورہ حجرات آیت نمبر 13 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت و توقیر اکرام و احترام کے لائق کون ہے؟ اتقاکم. اتقا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اب امام راضی کا استدلال سنو. وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل؟ وہ فرماتے ہیں سورہ لیل کی آیت نمبر 17 میں اتقا اللہ سے سب سے زیادہ خوف خشیت خداوندی اور ڈرنے والا ابو بکر. اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا میری نظر میں سب سے زیادہ عزت کے لائق اکرام و احترام کے لائق وہ جو اتقا سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان دونوں آیتوں کو ملاؤ پتہ یہ چلتا ہے روئے زمین پر اگر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرام کے تکریم کے توقیر کے عزت کے لائق نبی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق. ان دو آیتوں کو ملاؤ خلافت بلا فصل ثابت ہوتا ہے. پھر قبلہ حسان نصیب الرحمان صاحب جس آیت کو بار بار پڑھتے رہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین دوسرے میں کا دوسرا دو میں دوسرا. ثانی اول کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثانی کون؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. کسی مرید اور خلیفہ کو کہا جاتا ہے فلاں فلاں بزرگ کا صحبت یافتہ. آیت نمبر 40 میں سورہ توبہ میں اللہ فرما رہے لصاحبہ میرے حبیب اور محبوب کا اگر کوئی صاحب اور صحابی صحبت یافتہ ہے اول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اور کیا حسین واقعہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ کچھ بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے گھر چلے گئے اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تشریف لائے اور پھر جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے ان سے فرمایا اب یہ جملہ بڑا قابل غور تم لوگ ابو بکر کو میرے لیے خاص رہنے بھی دو گے یا نہیں رہنے دو گے؟ یہ میرا سب سے خاص الخاص ہے. تم جانتے ہو یہ ابو بکر کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے؟ میں نے جس وقت اعلان نبوت کیا تھا تم سب نے کہا تھا کذبت یا محمد تم جھوٹ بولتے ہو. ایک انسان تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کر کے کہا صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول خدا کی قسم آپ سچ کہتے ہیں. وہ ہستی ابو بکر صدیق. ذکر فرمایا احسانات کا. ہم نے نماز پڑھی ہے کچھ پتہ نہیں کسی نے ریاکاری کے لیے پڑھی ہو. میں بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں دکھاوے کے لیے بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہو. ذرا سوچیں صدیق اکبر کے خلوص و اخلاص کی گواہی کون دیتا ہے؟ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 18 19 20 21 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
ابو بکر جو اللہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ جب اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہوتی ہے۔ یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 19، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور اس سورۃ اللیل کا اختتام آیت نمبر 21 میں کیا الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ سارے علماء و مشائخ بیٹھے ہیں، آپ برادران اسلام بیٹھے ہیں، ہم نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ مجاہد جہاد کیوں کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مبلغ تبلیغ کیوں کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ذکر، تلاوت، محاسبہ، دعا، عبادت، راتوں کا رونا، آنگن اور صحن کے اندر میری عفت ماں مائیں بہنیں مصلی بچھا کر خدا کے سامنے آنسو بہاتی ہیں، کیوں؟ ایک مقصد، اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی شان کا۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے ان قریب میں ابو بکر کو راضی کر دوں گا اور خوش کر دوں گا، میں ابو بکر کو راضی کر دوں گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ابو بکر کو خوش اور راضی کر دے گا۔ وقت بہت کم ہے، منظر قیامت کا ہے۔ ساری امتیں اپنے اپنے انبیاء کرام کے پاس، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سفارش کیجئے۔ علماء جانتے ہیں 2 قسم کی سفارشیں ہوں گی، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ امتحان شروع ہو جائے، اللہ سے سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس کی سفارش کیجئے۔ ساری قومیں اپنے اپنے انبیاء کے پاس، اور سارے انبیاء کرام فرمائیں گے اللہ غضب کی شان کے اندر ہے، ہم سب مل کر کے جس ہستی کے پاس سفارش کروانے کے لیے چلتے ہیں، اس ہستی کا نام امام الانبیاء، رئیس الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، سفارش فرمائیں گے، یا اللہ حساب کتاب سوال و جواب شروع کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے؟ روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے، بازو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کر دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اور فرمائیں گے ان کا حساب تو میں نے دینا ہے، انہوں نے مجھے کسی چیز کا حساب نہیں دینا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ، لقب کیا ملا؟ کبریٰ، عورتوں میں سب سے بڑی کبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر، تو ان کو لقب ملتا ہے صدیق اکبر۔ وہ کبریٰ، یہ اکبر۔ پتہ چلا جو اسلام قبول کرے گا، نبی کے قدموں میں آئے گا، وہ امت کا سید، سردار اور امام بن جائے گا۔ ربیعہ بن کعب نے قبول اسلام کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تاجر تھے۔ ایک سفر تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سفر تجارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا۔ ملک شام گئے، تجارتی سفر، رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں آسمان سے سورج اور آسمان سے چاند زمین پر اترتے ہیں، اور یہ سورج اور چاند میری گود میں آتے ہیں، اور میں اس سورج اور چاند کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتا ہوں۔ صبح اٹھے، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شام کے اندر رہتے ہوئے پتہ کیا کوئی راہب، ایک راہب کا پتہ کیا، ان کی عبادت گاہ کے اندر پہنچے، اور اس راہب کے پاس جا کر کے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، خواب بیان۔ اتنے بڑے اجتماع میں ایسی عظیم شخصیت سے سنتے ہیں
اور الحمدللہ چونکہ ابھی قبلہ پیر صاحب حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کا خطاب ہونا ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ممتاز و معروف شخصیت اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے اپنے جذبات رکھنے والی شخصیت اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ فیصلے کرنے والی شخصیت میری مراد ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے اپنا پیغام عنایت فرمائیں۔ آج کی محفل کے حوالے سے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ بہت ہی گرامی قدر شخصیت صدر تقریب حضرت پیر سید نقیب الرحمان صاحب، ہمارے بہت ہی مرغوب، بہت ہی محبوب شخصیت